بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عامہ ہے، میری عمر 27 سال تھی اور میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں پڑھی لکھی لڑکی تھی اور میری زندگی میں میرے کچھ مقاصد تھے، کچھ اصول تھے، لیکن بابا بیمار تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ میری شادی دیکھ کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں سوراخ تھا اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا وہ کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مجھ سے میرے سارے خواب ایک طرف رکھوا کر میری شادی کروا دی۔ جب لڑکی کی عمر 27 سال ہو جاتی ہے تو پھر وہ لڑکی کم عورت زیادہ لگنے لگتی ہے۔ میرا وزن بھی کم نہیں تھا، زیادہ بھی نہیں تھا، مناسب تھا، اسی لیے میری عمر مجھ پر نظر آتی تھی۔ جب شادی کے بعد میرے بچے نہیں ہو رہے تھے تو سب نے شادی کے بعد عجیب باتیں کرنی شروع کر دیں کہ یہ بڑی عمر کی ہے، اس لیے اس کے ہاں بچے نہیں ہو رہے، یا اس کا وزن زیادہ ہے اسی لیے اس کے ہاں بچے نہیں ہو رہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے گھر والوں نے جھوٹ بولا تھا، یہ 27 سال کی بھی نہیں، یہ اس وقت 30 سال کی تھی اور اب یہ 32 سال کی ہو گئی ہے، اگلے سال 33 کی ہو جائے گی۔ تو ایسی عمر میں بچے کہاں سے ہوں گے؟ جنہوں نے اپنی نسل آگے بڑھانی ہوتی ہے وہ کم سے کم 16-17 سال کی بہو بیاہ کر لاتے ہیں۔ میری ساس اتنی بری نہیں تھی، لیکن لوگوں کی باتیں سن کر وہ بھی غصہ ہو جاتی۔ جب وہ اپنے بیٹے پر غصہ نکال دیتی تو وہ بھی مجھ پر غصہ ہوتا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ تب مجھے محلے کی ایک عورت نے ایک پیر بابا کے بارے میں بتایا۔ دراصل میں خبروں میں کام کرتی تھی، میرا کام خبریں لکھنا ہوتا تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، کیونکہ کام دماغ کا تھا۔ سب سے بھی یہی کہتے تھے کہ تم آرام کرو، لیکن مجھے کوئی پھر آرام بھی کرنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ گھر کا آدھا سے زیادہ خرچہ میں خود چلا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک میری ساس نہ تو میری عمر پر، میرے وزن پر یا میری شکل و صورت پر کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مسئلہ تھا۔ لیکن اولاد کے معاملات پر اتنا وقت گزر جانے کے بعد اب ان کے منہ میں بھی زبان آ گئی تھی۔ ہم لوگ وزیر آباد میں رہتے تھے۔ میرا کام ایسا تھا کہ فون پر ہی بڑے بڑے شہروں میں بیٹھے لوگوں کے لیے خبریں لکھ دیا کرتی تھی۔ نہیں تو یہ شہر کافی چھوٹا تھا اور یہاں کے لوگوں میں بالکل بھی عقل نہیں تھی، پڑھائی لکھائی کی شرح بھی یہاں پر کم تھی۔ مجھے اس عورت نے پیر کے بارے میں بتایا تو یہ لفظ سن کر ہی میں تھوڑا سا بھٹک گئی تھی، اور میں نے کہا کہ میں کسی پیر وغیرہ پر بھروسہ نہیں کرتی، اور ان لوگوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوتا ہے اور ایسے علاقوں میں ان کا کام چلتا ہے جہاں پر لوگ جاہل ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم جاہل ہیں، تم پڑھی لکھی ہو، خبریں لکھتی ہو، اچھا کام کرتی ہو، لیکن مسئلہ ہے تو تمہارے بھی ہمارے جیسا ہی نا، وہی اولاد کے مسئلے، شوہر اور ساس کے رویے کے مسئلے، اور اگر ان مسئلوں کا حل کر رہا ہے تو پھر کیا برا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا حل کر رہا ہے؟ کیا کسی کو کوئی فرق پڑا ہے؟ اس کا کہنا تھا کہ وہ بے اولادی کا علاج کرتے ہیں۔ اب اس عورت نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی تھی، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں بہت سارے سوال بھی اٹھنے لگے تھے۔ اس نے کہا کہ مسئلہ حل کرنے کا نہ پوچھو بی بی، اس کی وجہ سے 1200 عورتیں حاملہ ہوئی ہیں، 1200 عورتوں کو امید ملی ہے، ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ سب بہت ہی کم عرصے میں ہوا ہے۔ میں حیران رہ گئی تھی، اس طرح سے نہیں انہیں عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہو گئے تھے، بلکہ میں تو اس طرح سے حیران تھی کہ یہ کیا بات، یہ سچ تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میری اپنی نند وہاں گئی تھی اور ابھی کل ہی اس نے رپورٹ کروائی ہے، اس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ تو شام کو گھر آ جاؤ، میری نند ادھر ہی آئی ہوئی ہوگی، تم شام کو گھر آ جاؤ، اسی بہانے بھی اس سے بات بھی ہو جائے گی، تمہیں بھی تھوڑی دیر کا آرام مل جائے گا۔ میں نے کہا ہاں میں ضرور آؤں گی، اور میں شام کو اس کے گھر چلی گئی اور اس کی نند واقعہ ہی موجود تھی اور بہت زیادہ خوش تھی۔ آج ہی کہیں رپورٹ کروا کے آئی تھی اور ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ اس کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، جبکہ اس کی کہانی ایسی تھی کہ 8 سال سے اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ نہ جانے کتنے ڈاکٹرز کے پاس گئی، نہ جانے کتنے پیسے اس نے برباد کیے، یہاں تک کہ اس نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا بھی علاج کروایا تھا، لیکن وہ بھی فیل ہو گیا۔ اس لیے وہ اتنی زیادہ خوش تھی کہ بار بار اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے۔ اگر وہ پیر نکلی بھی تھا تو یہ خوشی نکلی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بہن خدا گواہ ہے میں بالکل امید چھوڑ کے بیٹھی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی میں کبھی کوئی اچھا نہیں ہوگا، اور بچے کے بارے میں تو میں بھول ہی جاؤں۔ میری ساس نے میرے شوہر کے لیے لڑکی تک پسند کر لی تھی، اس کے ہاتھ میں جا کر پیسے رکھ آئی تھی، شگن کر رہی تھی، لیکن آج جب میں نے اسے یہ خبر سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرے شوہر نے اپنی زبان سے کہا کہ مجھے دوسری شادی نہیں کرنی۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ حیران اور متاثر ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ابھی تمہاری شادی کو 2 سال ہو گئے، تمہیں ڈاکٹر کی باتوں میں آ کر 7-8 سال برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تم اس پیر کے پاس چلی جاؤ، اس سے اتنی عورتوں کے مسئلے حل کیے ہیں، اگر تمہیں وہاں سے شفا ملنی ہوئی تو مل جائے گی، اگر نہیں ملنی ہوئی تو نہیں ملے گی، لیکن میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں تمہیں۔ میری زندگی میں سکون آ گیا جب میرے شوہر نے میری ساس کے سامنے سینہ تان کر کہا، میری بیوی ماں بننے والی ہے، اس لیے آپ ان لوگوں کو منع کر دیں، تو خدا کی قسم میرا 2 کلو خون بڑھ گیا۔ میں اتنی زیادہ خوش ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ وہ عورت پھر سے خوشی سے رونے لگی اور میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ اب میں اس موضوع کے بارے میں سوچ رہی تھی، میرے شوہر نے بھی کہا کہ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں، ایسے اس بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی، ویسے تو میرا کام ہی اس طرح کا تھا کہ میں اسے لوگوں کے بارے میں لکھتی تھی۔ سنتی رہتی تھی کہ فراڈ ہوتے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یہاں پر دو معاملات ہو سکتے تھے، یا تو یہ پیر واقعہ ہی سچا تھا، اور یا پھر یہ بہت بڑا فراڈ ہوگا جو کہ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ بیوقوف بنا رہا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اگر تو اسے شفا ملنے والی تھی تو پھر میری زندگی بدلنے والی تھی، اور اگر یہ پیر جھوٹا تھا تو تب بھی میری زندگی بدلنے والی تھی، کیونکہ میں ایک بہت بڑی خبر دینے والی تھی چینل کو، جس کے بدلے مجھے بونس بھی مل جاتا اور میری تعریف بھی ہو جاتی۔ اسی لیے میں ہر طرح سے سوچ رہی تھی۔ اگلے دن پھر ایک عورت آئی، وہ بھی میری ساس سے کچھ ایسی ہی باتیں کر رہی تھی۔ جب میں شربت رکھنے لگی تو مجھ سے پتہ چل گیا کہ اسی پیر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بڑا ہی پہنچا ہوا پیر ہے، نہ جانے کہاں سے آ گیا، کوئی اس کو پہلے سے نہیں جانتا تھا، کہاں رہتا ہے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں، اور ایسا لگتا تھا بس کچھ ہی گھنٹے کا مہمان ہے، 90 سال کا تو ہوگا، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ عورت آتی ہے اور اتنا بتاتی ہے کہ فلاں علاقے سے آئی ہوں تو اتنے سال سے اولاد نہیں، اس کو چپ ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے اور پھر کچھ پڑھتا ہی رہتا ہے، اس کے بعد اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ لیکن جس طرح سے وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے اور جس طرح اثر ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان ہے ہی نہیں۔ میری ساس نے کہا کہ پیسے بھی خوب لیتا ہوگا، تو اس عورت نے کہا پیسے وہ مانگتا نہیں، لوگ اپنی زبان سے، لیکن جب لوگوں کو اتنا فائدہ ہوتا ہے تو وہ پیسے دے ہی جاتے ہیں۔ ایک جوڑا تو اس کو 10 لاکھ روپے دے کر گیا تھا، اتنا زیادہ خوش تھا، بہت بڑے لوگ تھے، ملک تھے، ان کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جب ان کو یہ خوشخبری ملی تو ان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، تو وہ اپنی ساری دولت لوٹانے کو تیار کھڑے تھے۔ میری ساس نے کہا کہ اچھا، میری ساس ان باتوں میں آ گئی، کیونکہ وہ تو ویسے بھی ان لوگوں پر یقین کرتی تھی، اور وہ تو پتہ نہیں ابھی تک مجھے کتنے تعویذ پہنا چکی تھی، اور میری کلائی پہ باندھنے سے تھکتی نہیں تھی، جن کو میں فوراً ہی اتار دیتی تھی، کیونکہ میں شرک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب یہ جو کچھ بھی تھا کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ میری ساس نے اس عورت کو کہہ دیا تھا کہ میں بھی اپنی بہو کو اس کے پاس لے کر جاؤں گی، لیکن اگر میں جانا بھی چاہتی تو اپنی ساس کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ اسی لیے جب انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ جب اولاد ہونی ہوگی تو ہو جائے گی، ویسے بھی اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، عورت کے نصیب سے نہیں، اور میرے نصیب سے تو آپ کے بیٹے کی نوکری بھی بڑھ گئی ہے، اسے بونس بھی مل گیا، اس گھر میں پہلے سے زیادہ پیسے آئے ہیں، بلکہ میں خود بھی اس گھر میں پیسے لے کر آ رہی ہوں۔ اولاد اس کے نصیب سے ہونی ہے، اگر اس کے نصیب میں ہوگی تو ہو جائے گی، اگر اس کے نصیب میں ہوگی تو مجھ سے ہی ہوگی، نہیں تو کسی سے بھی نہیں ہوگی۔ میری ساس تو حیران رہ گئی تھی، کیونکہ یہ سچ ہے کہ آج میں پہلی دفعہ بولی تھی، اور میں نے کوئی بدتمیزی تو پھر بھی نہیں کی۔ اگر میری ساس کے سامنے بولنا ہی بدتمیزی تھی، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ساس نند اپنے آپ کو کسی ریاست کی ملکہ سمجھتی ہیں، جن کے سامنے بولنا بھی گستاخی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیری زبان تو کینچی کی طرح چل رہی ہے لڑکی، تو نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں تیرے سے تیرے فائدے کی بات کر رہی ہوں، اور تو آگے سے مجھے 10 باتیں سنا رہی ہو کہ اولاد تو بیٹے کے نصیب سے ہوتی ہے، تو پھر میں اپنے بیٹے کا نصیب اس گھر میں لے آؤں گی، اور تجھے اس کا نصیب کا حصہ نہیں رہنے دوں گی۔ میں اس کے بعد کچھ نہیں بولی۔ میں نے کہا آپ جو مرضی کر لیجئے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں آپ کی بات نہیں ماننے والی، میں شرک نہیں کروں گی، میں واقعی ہی ایسا کچھ نہیں کرنے والی تھی۔ اگر میں وہاں جاتی تو میں ایک رپورٹر بن کر جانا تھا، ایک ایسی عورت بن کر نہیں جو مسائل میں گری ہوئی ہو۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کل پرسوں ہی جاؤں گی، لیکن میں اس معاملے میں اپنی ساس کے ساتھ کیوں جاتی؟ شام ہوئی تو میری ساس نے میرے شوہر کو یہ بات بتا دی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے بدتمیزی کی ہے، تو میں نے اسے بھی کہہ دیا کہ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ اگلے ہی دن میری ساس رشتے والی ماسی کو بلا رکھا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو۔
جب میں تیار ہو کے گھر سے نکلی تو وہیں پر بیٹھی تھی، یہی باتیں ہو رہی تھی، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ جو کچھ بھی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ان لوگوں کی مرضی نہیں ہوتی۔ مجھے بس آج اپنے کام پہ جانا تھا اور میں اس پروجیکٹ پہ جا رہی تھی جس میں میرے دل میں کوئی شرک نہیں تھا۔ میں گھر سے ساتھ برقع پہن کر ہی نکلی تھی، کیونکہ میں اپنی شکل دکھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے جا رہی تھی۔ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں اتنی ساری عورتیں اتنی زیادہ گرمی میں کھڑی تھی، وہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ مجھے ساری معلومات جمع کرنی تھی۔ جب میں وہاں پر گئی تو یہ کوئی بہت بڑا آستانہ تو نہیں تھا، لیکن وہاں پر بہت زیادہ لوگ تھے۔ میں دیکھ کر حیران تھی کہ وہاں پر لوگ اپنی باری کے انتظار میں گرمی میں بھی کھڑے تھے، اور پھر بھی ان کو کسی بات پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ بہت ہی بڑی تعداد میں کھڑے ہوئے تھے، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ اس موسم میں اگر آپ کسی فقیر کو چار باتیں کریں تو وہ بھی غصے سے بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی زیادہ گرمی تھی، لیکن لوگوں کو پینے کے لیے شربت کا انتظام تھا۔ میں نے بھی 2 گلاس پی لیے۔ میری باری آنے میں ابھی وقت تھا، لیکن عورتوں کو زیادہ جلدی اندر بھیج رہے تھے، اس لیے میری باری تھوڑی جلدی ہی آ گئی اور میں اندر برآمدے تک چلی گئی جہاں پر چھاؤں تھی۔ یہ عورتیں ایک دوسرے سے اپنے مسائل بتا رہی تھیں، کیونکہ عورتوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کہیں جاتی تو اپنے مسئلے مسائل ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیتی تھی، نام تک نہیں پوچھتی، لیکن اپنا سب سے پرسنل معاملہ بھی بتا دیتی۔ ان کے سب مسائل بھی ایسے ہی ہوتے تھے جیسا کہ میرا تھا۔ کسی کے ہاں 4 سال سے اولاد نہیں تھی تو کسی کے ہاں 2 سال سے۔ پھر میری باری آ گئی اور مجھے دور سے ہی پیر صاحب نظر آئے تھے۔ محلے دار کی بات بالکل ٹھیک تھی، یہ 90 سال سے بھی زیادہ معلوم ہو رہے تھے، بالکل سفید کلر کے کپڑے پہن رکھے تھے اور بیٹھے ایسے تھے جیسے بیٹھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو۔ بولتے تو تھے، پتہ نہیں چلتا تھا ہونٹ ہل رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس پر داڑھی آئی ہوئی تھی، لیکن یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ان کے چہرے پر بہت زیادہ نور تھا اور ایسا لگتا تھا کہ بہت ہی اللہ والے بندے ہیں۔ اگر تو یہ کوئی جھوٹ بول رہے تھے تو یہ ایک ڈرامہ تھا، پھر جس نے یہ بھی ڈرامہ رچایا، اور وہ ضرورت سے زیادہ ہی عقل مند تھا، کیونکہ ساری چیزیں ایسی تھی جس پر سوال اٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں پر کوئی کسی سے پیسے نہیں مانگ رہا تھا اور اپنی خوشی سے لوگ پیسے دے رہے تھے۔ وہیں پر میں نے یہ باتیں بھی سنی، اس کے ساتھ لوگوں کو ہی کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ اس جگہ ہفتے میں 4 دن لنگر ہوتا ہے، اگر نہیں ہے لیکن ہفتے میں 4 دن ہوتا ہے۔ اتنی ساری عوام کو کھانا کھلانے میں کافی سارے پیسے تو لگتے ہوں گے، اس کا مطلب یہ وہ پیسے اپنی جیب میں نہیں ڈالتا، نہیں تو پھر اتنے سارے لوگوں کا کھانا کہاں سے لاتا، کیونکہ یہاں پر جتنا رش تھا کم سے کم بھی 300-400 لوگ جمع ہو چکے تھے۔ جوان عورتوں کو وہ زیادہ آگے بھیج رہے تھے، کیونکہ وہاں پر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ان کو پہلے دیکھ لیں، ان کی ابھی ابھی شادیاں ہوئی ہیں، اس کے لیے تو پہلے مسئلے بنے ہوں گے۔ یہ بات تو سچ ہے کہ جس عورت کے یہاں بچہ نہیں ہو رہا ہوتا تو سارا معاشرہ اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے پڑ جانے سے یہ آخری موضوع ہوتا۔ اسی طرح یہاں پر بھی میری باری جلدی آ گئی اور میں سامنے جا کر بیٹھی۔ میں نے اپنا نام غلط بتایا اور کہا کہ شادی ہوئی ہے، 2 سال سے اولاد نہیں ہے، ساس شوہر کی دوسری شادی کروانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ اس نے میرا نام پوچھا اور اس کے بعد مجھے چپ کرنے کا اشارہ کر دیا۔ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا کہ محلے کی ایک عورت نے مجھے بتا دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، پھر ہاتھ اٹھا کر آمین کر دی اور مجھے کہا کہ میں جا سکتی ہوں۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ بس اتنا ہی تو! ایک عورت نے کہا کہ اللہ سب ٹھیک کرے گا بیٹا، اب تو اپنے گھر چلی جاؤ، اور دوبارہ اگر خوشخبری مل گئی تو بتانے کے لیے ضرور آنا۔ میں حیران ہو گئی تھی، اس طرح کیسے خوشخبری مل جائے گی؟ جاتے جاتے انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا تھا، میری آنکھوں میں بے اعتباری تھی، شاید ان کو پتہ چل گیا تھا، پتہ نہیں کیوں ان کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب سحر طاری ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ واقعی ہی کوئی اچھا انسان ہے، جیسے کبھی کبھی کچھ لوگوں کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ برے انسان ہیں، جبکہ ہم ان سے کبھی بھی بات نہیں کی ہوتی اور ہم ان کو اچھے سے جانتے بھی نہیں ہوتے، ہم ان کا برا روپ نہیں دیکھا ہوتا، لیکن پھر بھی ہم پہچان جاتے ہیں۔ اسی طرح شاید اچھے لوگ بھی پہچانے جاتے ہیں، اور یہ انسان مجھے اچھا لگ رہا تھا، پر مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ میں اس ماحول میں آ گئی ہوں تو شاید مجھ پر ابھی اثر ہو گیا ہوگا، لیکن کیونکہ میں بھی تو ایک عام انسان نہیں تھی۔ جس انسان کو 1 سے 2 مصیبت پڑی ہوتی ہیں وہ فوراً ہی یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، اور جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں کے پاس جاؤ، مجھے فائدہ ہوا تھا تمہیں بھی ہوگا، تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جو معلومات مجھے ملی تھی وہ میں نے لے لی۔ پیر صاحب خود پیسے نہیں مانگتے تھے، لیکن لوگ ان کو لاکھوں روپے دے کر جاتے تھے، اور اتنا زیادہ رش ہوتا تھا، اور ان کا علاج کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سننے میں آیا تھا۔
کہ وہ کچھ عرصہ اس شہر میں رہیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ اسی طرح مختلف شہروں میں آتے جاتے رہتے ہیں تاکہ سب لوگوں کو فائدہ کر سکیں۔ واپس اپنے گھر آ گئی اور دن اسی طرح گزرنے لگے۔ آگے ہماری شادی کی سالگرہ پر میرے شوہر نے میرے لیے تحفہ لیا تھا اور میری ساس کا کہنا تھا کہ اس کو سر نہ چڑھاؤ، تمہیں اس سے کیا ملا تھا، بلکہ تم اس کا خرچہ بھی بند کر دو، اس نے تمہیں کون سا اولاد دی ہے جو اس کو خرچہ دے رہے ہو۔ جبکہ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھے خرچہ دیتا ہی نہیں تھا۔ خیر اس طرح دن گزرنے لگے اور ایک دن میری طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تو اس نے ایسی خبر سنائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا، کیا واقعی ہی اس پیر کی دعا کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا یا صرف ایک بہت بڑا اتفاق تھا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ حیران تھا اور بہت زیادہ خوش تھا۔ میری ساس کا بھی منہ بند ہو گیا، بلکہ اب تو وہ مجھ سے بہت محبت کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ دیر سے آ رہی ہے پر خوشخبری تو آ رہی ہے، اور لوگوں کو تو 10 سال بچے نہیں ہوتے، تمہارے تو صرف 2.5 سال ہی ہوئے تھے۔ میرا بہت خیال رکھتی تھی اور کام تو میرا ویسے ہی گھر بیٹھ کر کرنے والا تھا، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی بھی حیران تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ شوہر کے ساتھ وہاں پر ضرور جاؤں گی اور پتہ کروں گی کہ انہوں نے یہ سب کیسے کیا۔ دراصل اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ 5 میں سے 4 ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں کبھی ماں ہی نہیں بن سکتی، صرف ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ امید ہے، اور اسی ڈاکٹر سے علاج کروا رہی تھی، اور یہ بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی، نہ اپنے شوہر کو نہ ساس کو۔ اسی لیے جب مجھے میری ساس نے کہا تھا کہ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی تو میں نے انکار کر دیا تھا، اور صرف یہ دیکھنے کے لیے وہاں کیا ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میرے ساتھ کوئی معجزہ ہونے والا نہیں تھا، لیکن اب میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے کہا کہ تم ماں بننے والی ہو، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تھوڑی امید ہے۔ اس میں 2-3 ہفتے تک انتظار کرتی رہی اور ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے کہا کہ تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک صحت مند حمل ہے، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا، بچوں نشون ماں کی طرف جا رہا ہے۔ اب تو میں بالکل حیران تھی اور اپنے شوہر کو یہ سب بتا دیا، یعنی یہ ایسا ہی تھا جیسے میں ایک بانجھ عورت تھی جس کو صرف ایک ڈاکٹر نے ہی کہا تھا کہ وہ ماں بن سکتی ہے، اور صرف وہاں پر جا کر 2 منٹ کی بات کرنے سے مجھے یہ خوشخبری مل گئی۔ پوری طرح سے حیران تھی، وہاں پر گئی تو وہاں پر اور بھی لوگ اس طرح کی کہانیاں لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پیر صاحب کو دیکھا تو وہ مجھے بہت ہی عجیب سا محسوس ہوا کہ جیسے واقعی ان کے اندر اچائی کی طاقت ہے۔ ہم لوگ دوبارہ سے اندر چلے گئے اور میں نے ان سے ایک خدمت گار کو یہ بات بتائی، اور یہ بات بھی بتائی کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم تو روز اس طرح کی کہانیاں سنتے رہتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، وہاں پر یہی ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ حیران نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ پھر انہوں نے کہا کہ پیر صاحب صرف دعا کرتے ہیں، نہ تو کوئی دوائی دیتے ہیں اور نہ ہی کسی سے پیسے لیتے ہیں، نہ ہی کچھ کھانے کو یا لگانے کو دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ بھی کہتا ہے کہ جب کسی کے لیے دل سے دعا کی جاتی ہے اور آپ کو بھی اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس طرح ان کی یہ دعا قبول ہو گئی اور آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جھوٹا نہیں تھا، وہ جھوٹے تو ہزاروں لاکھوں کیا کروڑوں پیسہ بھی کما سکتے ہیں۔ اور اگلے ہی دن وہ اس شہر سے چلے گئے اور دوبارہ کہاں گئے کسی کو نہیں پتہ، پر میری زندگی بالکل ہی بدل گئی تھی۔ میری ساس اب مجھ سے محبت کرنے لگی اور شوہر کا رویہ میرے ساتھ مزید اچھا ہو گیا۔ اللہ نے مجھے پیارے بیٹے سے نوازا، جس کے بعد اس گھر میں میری عزت بھی بڑھ گئی اور میری پیٹھ پیچھے ہونے والی باتیں بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا میری زندگی میں۔ ہر دفعہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے، ہر دفعہ آپ سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، کبھی کبھی کسی کی دعا بھی آپ کو لگ جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے اس واقعے سے یہی سیکھا تھا کہ ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھا بولو، ان کی دعائیں دیتے رہو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کون سا وقت قبولیت کا ہو۔ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔